کتب علیکم القتال، کتبہ میں نے فرض کیا گیا ہے تم پر، قتال لڑائی جھگڑ یعنی کہ جہاد، دوسرے لفظوں میں کیا کہوں، کتبہ۔ اس قرآن کی آیت کو پڑھو بار بار، 216 نمبر آیت کو یاد رکھو، 216 نمبر، کتب علیکم القتال، فرمایا تم پر جہاد فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، دشوار گزرتا ہے تمہیں، شاق گزرتا ہے تمہیں تلوار پکڑ کے لڑنا، فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا بہت ساری چیزیں تم ناپسند کرتے ہو اور وہ بہتر ہوتی ہیں تمہارے لیے، بہت ساری چیزیں کہ تم اچھا نہیں جانتے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور فرمایا بہت ساری چیزوں کو تم اچھا جانتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد بہترین عمل جہاد کرنا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد، فرمایا حج مبرور کرنا ہے، بہترین عمل ہے۔ سرکار نے فرمایا 9 حصے اسلام کے، زکوٰۃ ایک حصہ ہے، روزہ ایک حصہ ہے، حج کرنا ایک حصہ ہے، نیکی کرنا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے، فرمایا نیکی کی دعوت دینا ایک حصہ ہے، فرمایا جہاد کرنا ایک حصہ ہے، فرمایا بڑا بدبخت شخص ہے ایک حصے کو بھی نہیں لے پاتا، ایک حصے پہ بھی عمل نہیں کر پاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک طبرانی شریف کے موجود ہے، امام احمد نے نقل فرمائی، طبرانی نے نقل فرمائی، کنز العمال کے اندر نقل فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا جو اپنی زندگی میں جہاد کی تمنا بھی نہ کر سکا، نفاق کے ایک حصے میں مرے گا، جہاد کی تمنا بھی نہ کر سکا، اتنے بدبخت کہ جہاد کی تمنا بھی نہ کر سکا، نفاق کے ایک حصے میں مرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جہاد فرض ہے، کب فرض ہے؟ یاد رکھ لیں جہاد 2 ہے، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ کافروں کو اسلام کی دعوت دینا، کافروں کو اسلام کی دعوت دینا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اس کے لیے جہاد جو ہے اس کے لیے فرض کفایہ ہے، دعوت دینا، اگر وہ دعوت قبول کر لیں ٹھیک ہے، نہ قبول کریں تو جزیہ کا انہیں کہنا کہ جزیہ دو۔ فرض عین جب ہے جہاد، جب کافر مسلمانوں پہ حملہ کر دے، کافر مسلمانوں پہ حملہ کر دے، اس وقت اپنی عزت و آبرو بچانا یہ فرض ہے، ہر کسی پر جہاد فرض ہے، اس وقت فرض ہے۔ اور اگر کسی شہر، علاقے، ملک کے اوپر کوئی حملہ کر دے کافر، اور وہ کمزور ہے یا کوئی مسئلہ ہے کر نہیں پاتا، یعنی کوئی وجہ ہے، تو ملک پڑوسی مسلمان پہ بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے، تو فرض ہے۔ کبھی تاریخ پڑھو کہ وہاں تو ایک عورت چیخی تھی جو نہ انقلاب آیا ہے، ایک عورت کے اوپر بھی انقلاب آیا ہے، ایک مسلمان چیخا ہے تو انقلاب آیا ہے، ان سے اینٹ بجا کے رکھ لیا۔ یہاں تو کون پوچھے، وہ کہتے ہیں کہ پوری کالی کالی ہے، کہ پورا کام ہی بگڑا ہوا ہے، کیا کون کیا کہے۔ تو خیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بڑی فضیلت کو بیان فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اور دوسرے لوگوں نے لکھا، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں پر بڑی خصوصی توجہ دی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، یہ جو رضوی کرتے ہیں نا ان کے لیے فتاوی رضویہ پڑھیں، 5ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا 2 چیزوں پر رسول کریم نے خصوصی توجہ دی، اور حضرت عمر نے اس میں عمل کر کے دکھایا۔ ایک تعلیم و تعلم کے مسئلے میں توجہ دی، دوسرا جہاد کے مسئلہ۔ 2 چیزوں پہ رسول کی خصوصی توجہ، ایک تعلیم کا مسئلہ، ایک جہاد کا مسئلہ۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج رسم نہیں رہ گئی، بتائیں
ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہماری فکر کتنی پستی کا شکار ہے، ہم کتنے پست ہیں، ہماری سوچ کا لیول کتنا گھٹیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے معاشرے کا عمل، میرا کردار، آپ کا کردار سب کا سامنے ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، کردار ہمارے پاس نہیں۔ جس دن مسلمان کردار کا ہو گیا، وہ 313 تھے، پوری دنیا پہ چھا گئے۔ جب یہ ہوں گے نا، خدا کی قسم، ستیا کیا ان کا ایسی کی تیسی پھر دیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بہت ہی پستی کا شکار ہے، بہت ہی پستی کا شکار ہے۔ اسلام بزدلی سکھاتا نہیں، ایک ورقہ لا کے دکھا دو، ایک ورقے کی سطر لا کے دکھا دو، کہیں تاریخ کا ان سے پوچھو مطالعہ، اسلام نے بزدلی سکھائی ہو؟ اسلام نے دلیر بننا سکھایا ہے، اسلام نے ڈڈر بننا سکھایا ہے، اسلام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کافر سے بات کرنا سکھایا ہے۔ یہاں تو آگے کا دعویٰ کیا جھکنا ہے، پتہ نہیں تعظیم و تکریم اس طریقے سے ہوتی ہے جو جائز اور درست بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے، یا تو اس قوم کو سمجھایا نہیں ہے کسی نے، یا تو یہ مسئلہ ہے، یا پھر قوم کو تو سمجھایا لیکن آگے سے زمین ہی بنجر تھی۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا سمجھانے والے نکمے تھے جنہوں نے صحیح تصویر کا رخ پیش نہیں کیا، صحیح بات بتا نہیں سکے، یا وہ خود کسی بیچارے پستی کا شکار تھے، ڈرپوک تھے، خود کسی دباؤ کا شکار تھے، سچ اور سچا دین بتانے میں آر اور شرم محسوس کرتے رہے۔ ممبر سے ہی آواز آنی ہے، ممبروں سے ہی دین پھیلا ہے۔ کل بھی ممبر سے ہی آواز آئی تھی جو دین کی تبلیغ ہوئی تھی، آج بھی جب ممبر سے دین کی تبلیغ ہوگی، آپ کو سچی اور سچی بات بتائی جائے گی، اللہ اس کے رسول کی بات بتائی جائے گی، اور اسلامی سوچ و فکر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد خضرا والے آقا کریم نے عطا فرمائی تھی وہ بتائی جائے گی، تو انقلاب ضرور آئے گا، انقلاب ضرور آئے گا۔ لیبیا کے اندر، کہاں چچنیا کے اندر، کہاں مسلمانوں پہ یارو ظلم ستم نہیں، کہاں ظلم و ستم نہیں، کس میں نہیں، اور کس طریقے سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بتائیں، میں اور آپ تو اتنے پستی کا شکار ہیں، کبھی بیٹھ کے دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہوا، چلو باقی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اتنے کمزور ہو گئے کہ بیٹھ کے دعا بھی نہیں کر، یا اللہ جتنے مسلمان اس وقت بے حال ہیں، کہیں میں اور آپ سارے ہیں، میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ دعا بھی نہیں کر سکے کسی کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ تبلیغ تھی؟ کیا یہ شریعت مطہرہ تھی؟ کیا یہ دین تھا؟ اللہ فرماتا ہے، یا کل آپ نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں ایمان میں پورے داخل ہو۔ یہ کیا مرضی کا مانا، دو مانی دو نہ مانی نام کے، پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کو مانا ہے تو پھر اسلام، اور خدا کی قسم اسلام تمہاری کنڈ لگنے دے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تم اسلام پہ چلو اور تمہارے کنڈ لگ جائے، اسلام پہ چلو اور تمہیں عزت نہ ملے؟ مجھے تاریخ کے ورق شاہد ہے، اس پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، آج بھی اگر کسی کی عزت ہے، انہی لوگوں کی عزت ہے جو اللہ رسول کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آج بھی بتاؤ اکبر بادشاہ کو کون یاد کرتا ہے؟ بتاؤ کس نے یاد کیا اکبر بادشاہ؟ لوگوں ظلم و ستم تو اس کے یاد کرتے ہیں اکبر بادشاہ کے، اکبر بادشاہ کون نام لیتا ہے؟ اسی طرح تاریخ مغلوں کی، بادشاہوں کی، اور تاریخ بادشاہوں کی بھری پڑی ہے، آج بھی لوگ نام لیتے ہیں تو داتا گنج بخش کا نام لیتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ ارے جاؤ، ان کی تو قبروں کا بھی کئی بادشاہوں کا علم نہیں ہے، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ اگر ہیں بھی تو بتاؤ کون ہے جو وہاں جا کر سلامی دیتا ہے؟ ارے خواجہ معین الدین چشتی تو وہ دربار ہے، لوگوں کو نمبر ہی نہیں ملتا کہ لنگر میں حصہ ڈال سکتا، سالوں کے لنگر بک ہیں۔ میں ایک یہ نہیں بیان کرنا چاہتا، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو لوگ کیسے درجوں کے ہیں۔ داتا گنج بخش، یہ علیحدہ بات ہے پیسہ کہاں جا رہا ہے، یہ علیحدہ بات ہے پیسہ غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ رونا علیحدہ ہے۔ دنیا میں بتا رہا ہوں کیسے آ رہی ہے، سلطان بہو جا کے دیکھ لو، کبھی جاؤ کسی پوچھو سچی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ، اس فقیر کے دربار کا،
سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے دربار عالیہ کا، شاہ عبداللہ غازی خان تمہارے قریب ہے، یہاں جا کے دیکھ لو۔ ارے اللہ کا فقیر ہی ہے جو بتا کے گیا، کیا بتا کے گیا؟ میں سر بسجود ہوا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا، سجدے کی لذت حاصل کی تھی، شریعت کی تابع داری کی تھی۔ مسلمانوں تم بھی تابع داری کرو، رہتی دنیا قیامت تک کے لیے تمہاری عزت ہوگی۔ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کا نام لے گا، عزت اسی کی ہوگی جو شریعت کا نام لے گا۔ باقی کچھ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ زندگی گزر گئی میری، کچھ آپ کی گزر گئی، پتہ نہیں کتنی باقی ہے۔ عہد کرو، وفا کریں گے تو اسلام کے ساتھ کریں گے، باقی سب دو نمبر ہے، باقی سب خالی پلاؤ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر پاور ہے تو اسلام کی پاور ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، لجپال پری تنو توڑ دے نہیں تے جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ ارے دنیا والے بے وفا ہو سکتے ہیں، ارے بیوی بے وفا ہو سکتی ہے، باپ بے وفا ہو سکتا ہے، بھائی بے وفا ہو سکتا ہے، بہن بے وفا ہو سکتی ہے، بیٹا بے وفا ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم کوئی وفا کا ہے تو وہ اسلام کا دامن ہے، یہاں بھی تیرے ساتھ وفا کرے گا، کل قیامت میں بھی تیرے ساتھ وفا کرے گا۔